میں تو مطلب اولو العلم قائما بالقسط ہوں الحمدللہ، جس کی جو پازیٹیو چیز ہے وہ پروموٹ کروں گا. لیکن میں کیا ہوں؟ اولو العلم قائما بالقسط، اہل علم انصاف پر قائم، جو سچی بات ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے. میں تو ہوں اولو العلم قائما بالقسط. میں کوشش کروں گا کہ میں اس گفتگو میں اس عقیدت کو آڑے نہ آنے دوں، اور اولو العلم قائما بالقسط، اہل علم انصاف پر قائم رہتے ہوئے سچائی کی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں. اس حوالے سے جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ مرزا نے کئی ویڈیوز میں اپنے متعلق جس جملے میں اہل علم ہونے کا دعویٰ کیا، اسی جملے کے اندر مرزے نے بہت بڑی جہالت کا ارتکاب کیا ہے. مرزے نے کہا میں اولو العلم قائما بالقسط ہوں، یعنی اپنے متعلق اہل علم ہونے کا دعویٰ کیا. حالانکہ اسی ایک جملے سے ہی مرزے کی بہت بڑی جہالت ظاہر ہو رہی ہے، کیونکہ مرزے نے اس جملے میں جو الفاظ پڑھے ہیں اولو العلم قائما بالقسط، یہ الفاظ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 18 میں ہیں، جیسا کہ سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں. مرزے نے قائما بالقسط کو اولو العلم کے ساتھ جوڑ کر مطلب یہ بتایا کہ اہل علم انصاف پر قائم رہتے ہیں. حالانکہ یہ بہت بڑی جہالت ہے، کیونکہ قائما بالقسط کا تعلق یہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اولو العلم کے ساتھ نہیں ہے. عربی قواعد کے اعتبار سے بھی اس کو اولو العلم کے ساتھ جوڑنا بالکل غلط ہے، اور مفسرین نے بھی صراحت کی ہے کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے. یعنی جو لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کے طور پر استعمال کیا، مرزے نے اس کو اولو العلم کے ساتھ جوڑا، پھر اپنے اوپر فٹ کر دیا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اب ہم آپ کے سامنے چند مشہور مفسرین کی عبارتیں پیش کرتے ہیں. تفسیر طبری، جس کے متعلق مرزا کہتا ہے یہ اسلام کی پہلی بنیادی تفسیر ہے، اس میں قائما بالقسط کا مطلب یہی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے درمیان عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے. یعنی انہوں نے قائما بالقسط کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑا ہے، اولو العلم کے ساتھ نہیں جوڑا. نمبر 2، 7ویں صدی کی مشہور تفسیر، تفسیر قرطبی، جس کا مرزا نے بھی کئی دفعہ تذکرہ کیا ہے، اس میں بھی انہوں نے قائما بالقسط کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑا ہے، اولو العلم کے ساتھ نہیں جوڑا. 6ویں صدی کے مشہور محدث امام بغوی، ان کی تفسیر ہے تفسیر بغوی، اس میں بھی انہوں نے اس آیت میں قائما بالقسط کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑا ہے. بلکہ 5ویں صدی کے مشہور محدث امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے شعب الایمان، جس کا تذکرہ مرزا نے کئی دفعہ کیا، اس میں وہ لکھتے ہیں وقال فی صفت نفسہ قائما بالقسط، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا قائما بالقسط. تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی واضح طور پر بتا دیا کہ اس آیت میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، اولو العلم کے ساتھ اس آیت میں اس کا تعلق نہیں ہے. یہ چند ایک حوالے مفسرین اور محدثین کے بطور نمونہ کے پیش کیے گئے ہیں، ورنہ ان حوالوں کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ بات بالکل واضح ہے. عربی قواعد کے اعتبار سے بھی قائما بالقسط کا تعلق اولو العلم کے ساتھ بالکل نہیں جوڑا جا سکتا. اولو العلم جمع ہے، قائما بالقسط مفرد ہے، واحد ہے. اور جو آدمی علوم عربیہ سے تھوڑی سی بھی واقفیت رکھتا ہو، اس کو یہ بات بآسانی سمجھ آ سکتی ہے کہ قائما بالقسط کا اس آیت میں اولو العلم کے ساتھ تعلق بالکل نہیں جوڑا جا سکتا. اس لیے یہ چند ایک حوالے پیش کیے گئے ہیں، ورنہ 20 حوالے اور بھی پیش کیے جا سکتے ہیں. کسی بھی مفسر نے، کسی بھی محدث نے اس آیت میں قائما بالقسط کو اولو العلم کے ساتھ نہیں جوڑا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ جس جملے میں مرزا اپنے اہل علم ہونے کا دعوے دار ہے، اسی جملے میں ہی مرزے کی بہت بڑی جہالت ظاہر ہو رہی ہے. اور نعوذ باللہ، جو لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کے طور پر استعمال کیا تھا، مرزے نے اس کو اپنی ذات پر فٹ کر دیا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور اس ساری وضاحت کے باوجود بھی اگر مرزے کے چاہنے والے مرزے کا دفاع کریں تو ان پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، ورنہ اگر کسی کے اندر انصاف ہو اور تھوڑی سی سمجھ ہو تو اس کو سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. اس لیے مرزے کو چاہیے کہ فوری طور پر اپنی اس بات سے رجوع کرے، توبہ کرے، اور جن جن ویڈیوز میں مرزے نے قائما بالقسط کو اپنے متعلق استعمال کیا ہے، اپنی ذات کے ساتھ جوڑا ہے، ان تمام ویڈیوز کو ڈیلیٹ کرے اور اعلانیہ توبہ اور رجوع کرے. علم تفسیر میں مرزے کا حال تو یہ ہے، لیکن اس کے باوجود دعوے اتنے بڑے ہیں کہ جو تفسیر میں ریکارڈ کروا رہا ہوں،
सैकड़ों तफसीरें आप पढ़ लें, मेरी तफसीर का मुकाबला नहीं कर सकती। तो अल्लाह के फजल से हमारी ये जो तफसीर की क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना, अला वजह बसीरत, इसको जो बंदा भी सुनेगा, अल्लाह का फजल है सूरतुल माइदा भी हमारी कंप्लीट होने वाली इंशाअल्लाह ताला, जो बंदा भी इसे सुनेगा उससे पता चलेगा कि वाकई को वैल्यू एडिशन हुई है। इसके बाद सैकड़ों तफसीर आप पढ़ते रहे और ढूंढते रहे चीजें, इवन जिसके बारे में इनका मान है ना तबरी और इब्ने कसीर, वो भी आप पढ़ के देख लें। इतनी तफसीली गुफ्तगू उधर भी एक आयत के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होती, स्कैटर्ड फॉर्म में होती है, कई चीजें उन्होंने स्किप भी की होती हैं उम्मत के वसीतर मफाद के अंदर। ये है मिर्ज़े का दावा। और इससे बढ़कर हैरान कुन बात यह है कि ऐन उस वक्त जब मिर्ज़ा अपनी तफसीर के मुतल्लिक इतना बड़ा दावा कर रहा है और दूसरों पर इतना बड़ा तंज़ कर रहा है, हुटिंग कर रहा है, ऐन उस वक्त मिर्ज़े ने कई ज़ईफ़ रिवायात भी बयान की हैं और इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर झूठा इल्ज़ाम भी लगाया है। इसकी तफसील अगर आपने देखनी हो तो उस पर हमने एक अलग क्लिप बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में मिल जाएगा।